محمد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں پر اللہ پاک لعنت فرماتا ہے، الہی کانپ اٹھتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر جائے۔ اللہ تعالی نے ہم دونوں کو آگ کی صورت کر دیا، اب کبھی یہ مجھے آگ بن کر جلاتا ہے تو کبھی میں آگ بن کر اسے جلاتا ہوں، اور ہمیں یہ قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے شیطان ملعون سے پوچھا تجھے کون سا عمل یعنی گناہ زیادہ پسند ہے؟ اس شخص کے لیے جو ایسے کام کرے، اور ان کا سب سے بڑا گناہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ایسی عورتوں کے لیے آگ کی قمیضیں، آگ کی چادریں، آگ کے کمر بند، آگ کے سرپوش اور آگ ہی کے موزے تیار کیے گئے ہیں۔ صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قوم لوط سے عمل کرتے ہوئے مر جائے تو وہ الحمدللہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام اپنے توافق ہوں گے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اہم موضوع پر بیان کریں گے، بدفعلی کا آداب۔ آج کے بیان میں ہم سنیں گے شیطان کا پسندیدہ عمل کون سا ہے، عرش الہی کانپ اٹھتا ہے کس عمل سے۔ لڑکے نے آگ کی شکل اختیار کر لی، 7 قسم کے لوگوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جان سکے اس بیان میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے۔ اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور سلطان محربر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم لوط سے عمل کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کرنا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لواطت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے بلند و بالا چوٹی سے نیچے پھینک دیا جائے اور اوپر سے اس پر اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک یہ مر نہ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کو یہی سزا دی تھی کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے تھے، اور فرمایا لواطت کرنے والا اگر دنیا بھر کے پانی سے نہا بھی لے پھر بھی اس کا باطن ناپاک ہی رہے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ اس لیے کہ شیطان بھی جب مرد کو مرد پر دیکھتا ہے عذاب کے خوف سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب کوئی مرد کسی مرد پر سوار ہوتا ہے یعنی اس سے بدفعلی کرتا ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر جائے۔ ملائکہ آسمان کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر اس وقت تک قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ منقول ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کسی جنگل کے قریب سے گزرے جس میں ایک شخص آگ میں چل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی لایا۔ اس وقت آگ نے ایک لڑکے کی شکل اختیار کر لی اور وہ مرد آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا الہی ان دونوں کے ان کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھوں۔ تو وہ آگ ان دونوں سے دور ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد اور دوسرا نوجوان لڑکا تھا۔ مرد نے عرض کی یا نبی اللہ میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، شہوت نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں نے جمعہ کی رات اس کے ساتھ بدفعلی کی، پھر دوسرے دن بھی اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ایک شخص ہمارے قریب آیا اور کہا تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ میں نے اسے جواب میں کہا
مجھے نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی میں اس سے ڈرتا ہوں معاذ اللہ۔ پھر جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو آگ کی صورت کر دیا۔ اب کبھی یہ مجھے آگ بن کر جلاتا ہے تو کبھی میں آگ بن کر اسے جلاتا ہوں، اور ہمیں یہ قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور کریں جو بد فعلی کرتے ہیں، یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اسے جیتے جی دنیا میں آگ کی سزا دی جا رہی ہے۔ خدا را اللہ کا خوف کریں اور اس برے فعل کو چھوڑ دیں۔ مزید سنیں، نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں پر اللہ پاک لعنت فرماتا ہے۔ قیامت کے دن ان کی طرف اللہ پاک نہ نظر رحمت فرمائے گا، اور ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ وہ 7 افراد یہ ہیں: ایک قوم لوط سے عمل کرنے والا، دوسرا کروانے والا، تیسرا ماں اور اس کی بیٹی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے والا، چوتھا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا، پانچواں عورت کے پچھلے مقام پر وطی کرنے والا، چھٹا منہ سے زنی کرنے والا یعنی ہاتھ سے زنا کرنے والا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور ساتواں اپنے پڑوسی کو ایذا دینے والا۔ ان 7 لوگوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ شیطان کا پسندیدہ عمل۔ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے شیطان ملعون سے پوچھا، تجھے کون سا عمل یعنی گناہ زیادہ پسند ہے؟ ابلیس لعین نے کہا، مجھے لواطت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ مرد کے اوپر مرد اور عورت کے اوپر عورت آئے، یعنی بدفعلی کرے، اس لیے مجھے اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو ہلاک ہو جائے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا، اس لیے جس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اسے ایک گھڑی صبر نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر شدید غضب ہوتا ہے، اور جس پر اللہ کا شدید غضب ہو جائے وہ اسے توبہ سے روک دیتا ہے۔ اب سنیں جو قوم لوط کے افعال ہیں جو کرے اس پر کیا وعید رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شطرنج کھیلنے والا، گدوں کی دوڑ کا مقابلہ کروانے والا، کتوں میں لڑائی کروانے والا، مینڈوں کو آپس میں ٹکر مروانے والا، مرغا بازی کروانے والا، تہ بند کے بغیر حمام میں جانے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، فرمایا یہ سب قوم لوط کے افعال ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ایسے کام کرے، اور ان کا سب سے بڑا گناہ عورت کا عورت کے ساتھ اور مرد کا مرد کے ساتھ لواطت یعنی بدفعلی کرنا تھا۔ جب انہوں نے حیا کی چادریں سروں سے اتار پھینکی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سروں کے بل عہدہ کر دیا، ان کے شہروں کو الٹا دیا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا کر انہیں عذاب دیا۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والی 2 عورتوں نے میرے پاس آ کر پوچھا، کیا عورت کے اوپر عورت سوار ہو یعنی بدفعلی کرنے کے عمل کا ذکر کتاب اللہ میں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، اور تبع نامی بادشاہ کی قوم کے تذکرے میں ہے، اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، ایسی عورتوں کے لیے آگ کی قمیضیں، آگ کی چادریں، آگ کے کمر بند، آگ کے سرپوش اور آگ ہی کے موزے تیار کیے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں آیا کہ جب عورت سے بدفعلی کرتی ہے تو اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم فرماتا ہے وہ ان کے لیے آگ کی چادریں، قمیصیں اور آگ کے موزے تیار کر لے، اور اس سے بڑھ کر یہ عذاب ہوگا کہ اس عورت کو بچھوؤں سے بھری آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور عورت کے ساتھ اس کے پچھلے مقام پر وطی کرنا یعنی لواطت کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور معاذ اللہ اگر کوئی اسے حلال سمجھے تو ایسا کافر ہی کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مردانہ عورتیں یعنی جو مرد جیسا حلیہ اپناتی ہیں، وضع قطع کرتی ہیں،
اور زنانہ مرد یعنی جو عورتوں جیسا حلیہ اپناتے ہیں، عورتوں جیسے وضاقتہ اختیار کرتے ہیں، ایسے مردوں پر اور عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے۔ اور رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قوم لوط سے عمل کرتے ہوئے مر جائے تو وہ اپنی قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کی شکل و صورت اچک لینے والے پرندے کی مانند ہوتی ہے، وہ اسے اپنے پنجوں سے اچک کر قوم لوط کی بستی میں پھینک آتا ہے تو وہ جہنم میں ان کے ساتھ سنسار ہوگا۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بے سروں کے بچے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، تو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان غیب ہے، قیامت کے دن ایسے بچے لائے جائیں گے جن کے سر نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود ان سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم مظلوم ہیں۔ اللہ پاک پوچھے گا تم پر کس نے ظلم کیا؟ وہ عرض کریں گے ہمارے والدوں نے ہم پر ظلم کیا، کیونکہ وہ دنیا میں مردوں سے بدفعلی کر کر ہمیں اس کے پچھلے مقام پر ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ان کے والدوں کو جہنم میں ڈال دو اور ان کی پیشانیوں پر لکھ دو کہ یہ سب اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں، ہماری زبانیں حلق سے نکال لی جائیں تو اس کی رحمت سے محروم ہونے سے ہم بچ جائیں، نافرمانیوں اور خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر لیں۔ وہ مالک و مولا ہمیں ہمارے ناموں سے بلائے گا، وہ کسی وقت بھی کسی کام سے بے خبر نہیں۔ اے نافرمانی کرنے والوں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گناہوں سے توبہ کر لو، بے شک وہ کرم فرمانے والا، حلم فرمانے والا، غفور الرحیم ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ایک دن مر جانا ہے ہم نے۔ یار آج دیکھیں ہمارا معاشرہ تباہی کی دلدل میں جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں۔ معاذ اللہ عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، مرد اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو خدا را ان کاموں کو چھوڑ دیجئے اور سچے دل سے توبہ کر لیجئے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔